اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں کروڑوں انگنت درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں 17 مئی بروز جمعہ جنگ اخبار میں چھپنے والا کالم عطا اللہ قاسمی صاحب روزن دیوار سے محنت کر حسد نہ کر۔ ناظرین، عطا اللہ قاسمی صاحب کا کالم ہو اور آپ تک نہ پہنچے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں آپ اسے گوگل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو چس آ جائے گی، اور میں اپنی چس پوری کرنے کے لیے آپ سے یہ کالم شیئر کرتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، حاسدوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ گھر سے کسی دن اچھے کپڑے پہن کر نکلیں اور انہیں دور سے بھی کوئی حاسد نظر آ جائے تو موصوب وہاں سے دوڑ لگا دیتے ہیں۔ کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جائیں اور وہاں سے کسی ٹیبل پر انہیں کوئی حاسد نظر آ جائے تو الٹے پاؤں واپس آ جاتے ہیں اور ماسی برکتے کے تندور سے کھانا کھانے نکل پڑتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال یقیناً پیدا ہوگا کہ انہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ ان سے حسد کرتا ہے۔ خود میرے ذہن میں بھی یہ سوال تھا، چنانچہ ایک دن میں نے ان سے اس کا جواب مانگ لیا۔ انہوں نے اس حوالے سے کئی مثالیں دیں، مثلا یہ کہ ایک دن وہ غیر معمولی طور پر حسین لگ رہے تھے۔ اس دوران ایک دوست سے ان کی ملاقات ہوئی تو واپسی پر ان کا پاؤں پھسل گیا اور پاؤں میں موچ آ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اس دوست کے علاوہ ان سب لوگوں کو بھی حاسدوں کی فہرست میں شامل کر لیا جنہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے تصویر دیکھی ہے اور آپ شہزادے لگ رہے ہیں۔ حاسدوں کی نظر بد کا شکار ہونے والے صرف یہی ایک دوست نہیں ہیں، بلکہ ان جیسے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، اور انہی لوگوں کے طفیل عاملوں کا کاروبار روز افزوں ترقی پاتا نظر آتا ہے۔ ہم لوگ معمولی حادثوں اور چھوٹی بڑی ہر ناکامی کو حاسد کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ میں اس قماش کے لوگوں سے جب ملتا ہوں تو یہ کہتا ہوں، بھائی، انسان کے پاؤں میں موچ بھی آ سکتی ہے، اسے نزلہ زکام بھی ہو سکتا ہے، اسے زندگی میں پے در پہ ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر یہ حاسدوں کا کیا کرایا ہے تو جو کامیاب لوگ نظر آتے ہیں جب یہ کامیابی کی طرف گامزن تھے تو حاسد ان کا کیوں کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اس کا عمومی جواب یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ لوگ 2 نمبری کاموں سے آگے آئے ہیں، ہم تو ان ہتھ کنڈوں سے واقف نہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی واقف بھی ہوں۔ ان کا یہ جواب سن کر دل میں خوب ہنستا ہوں کہ خود ان کے اپنے سب ہتھ کنڈے سے میں پوری طرح واقف ہوں۔ اپنی نااہلیوں کی دوسروں کے کھاتے میں ڈالنا اور دوسروں کی اہلیت کو 2 نمبری کا نتیجہ قرار دینے سے وہ اپنی تشفی تو شاید کر لیتے ہیں، مگر یہ سوچ انسان کو بھی آگے نہیں جانے دیتی۔ اس صورتحال کا ایک حصہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ایسے کئی کروڑ پتی دیکھے ہیں جو بدترین زندگی گزار رہے ہیں کہ کہیں حاسدوں کی بری نظر کا شکار نہ ہو جائیں۔ ان میں ایک صاحب نے ویسے تو 3 کروڑ روپے کی کار رکھی ہوئی ہے، مگر وہ اسے گیراج میں تالا لگا کر قید کیے رکھتے ہیں اور خود رکشے پر آتے جاتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ تو میں نے انہیں رکشے کی پچھلی نشست پر دوسرے مسافروں کے ساتھ سینڈوچ بنے بھی دیکھا ہے۔ وہ کپڑے پہنتے ہیں
وہ دور ہی سے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کپڑے سے پہلے کسی اور نے بھی پہنے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں کہ ان کی اولاد کے کان ان کی وفات حسرت آیات کی خوشخبری سننے کو بے تاب نظر آتے ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں، تھوڑی تنخواہ میں بھی صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، اور زیادہ تنخواہ میں بھی اس سے زیادہ بہتر کپڑے بھی پہنے ہیں، بہتر زندگی بھی گزاری ہے۔ میں ایک معاملے میں بہت ظالم واقع ہوا ہوں۔ مجھے اگر یقین ہو جائے کہ کوئی شخص طبعاً حاسد ہے تو میں اس کے حسد کو نہ صرف یہ کہ بہت انجوائے کرتا ہوں، بلکہ اس کے حسد میں اضافہ کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہوں۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا ایک صاحب کے ساتھ تو میں نے خاصاً غیر انسانی سلوک بھی کیا تھا۔ میں ایک دفعہ ان سے ملنے گیا تو سخت پریشانی کے عالم میں مجھے مخاطب کیا اور کہا، آپ کو پتہ چلا ہے؟ میں گھبرا گیا کہ اللہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ نہیں، کیا ہوا؟ بولے، ارشد کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، بہت اچھی طرح۔ کہنے لگے، بہت معتبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وہ روزانہ صبح پھلوں کے جوس پیتا ہے۔ یہ سن کر مجھے آگ لگ گئی، مگر میں نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے انہیں تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کہا، جناب، آپ تو بھولے بادشاہ ہیں، آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ میں نے ابھی کل اسے لکشمی چوک میں کڑھائی گوشت بھی کھاتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر ان کا رنگ پیلا پڑ گیا، مگر اس روز میں انہیں پوری طرح تنگ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر پہلے مہنگائی کا ذکر شروع کیا، پھر اپنی کالم نگاری کی کتابوں کی رائلٹی اور شاعروں کے اعزازی معاوضے کو 4 سے ضرب دے کر پوچھا، یہ کتنے پیسے بنے؟ اسی دوران ان کے سانس کی رفتار خاصی تیز ہو چکی تھی۔ بولے، بہت زیادہ۔ اتنے پیسوں کا تم کیا کرتے ہو؟ میں نے مہنگائی کی بات کی تو پہلے ہی چھیڑی تھی، چنانچہ کہا، اتنے تھوڑے پیسوں سے کیا ملتا ہے؟ اس کے بعد میں نے جیب سے 2 لاکھ روپے نکالے جو کمیٹی کے تھے، اور جس کی کمیٹی نکلی تھی اسے پہنچانے جا رہا تھا، اور ساتھ ہی کہا، یہ آپ 2 لاکھ روپے دیکھ رہے ہیں، بس گھنٹے بعد ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مجھے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ یہ چائے کا کپ تھا جو اتنی بڑی خبر کا بوجھ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے نیچے گرا تھا، اور آخر میں یہ کہ حاسدوں سے ڈرے نہیں بلکہ آتے جاتے رہے، ڈراتے رہا کریں۔ میں نے اپنی ایک بات دہرا رہا ہوں کہ تمام گناہوں میں سے حسد واحد گناہ ہے جس کے مرتکب کو اسی وقت سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے جب اس کے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا ہوتا ہے۔ حاسد کا خون جلنے لگتا ہے اور اس کے جسم کی کیمسٹری فوراً بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یقین نہ آئے تو کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ کر دیکھ لیں، حاسد کے لیے یہی سزا کافی ہے۔ شکریہ۔ یہ تھا جناب روزنِ دیوار سے عطارہ قاسمی صاحب کا کالم۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔